حجاز کی شمال کی طرف مدین صالح میں ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ وہاں سے ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوح انسان پھر سے بسنا چاہ رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حسام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدین کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھیں۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدین صالح کے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنے عالی شان محل، سرسبز کھیت کھلان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی اور فحاشی میں پڑ گئے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑے گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو بھی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائی تھیں اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے ان کی عبادت شروع کر دی تھی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور خدا کی وحدانیت کے منکر ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صالح نے انہیں اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، کیا تم ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مخلص لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گراں گزری کہ یہ مخلص لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، ہماری محفلوں، چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر ہمارے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ سرداروں نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی اونٹنی برآمد کرو جو حمل سے ہو اور بچہ دے اور سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی
اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس سے ایک طویل القامت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس کے معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے خلق ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح نے اونٹنی کے بارے فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدین صالح کے وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ ایک دن کنویں کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور قدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا رستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا، وہ اس عورت کے حکم پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے باقی لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی کنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہوا، لہذا قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو گئی اور زمین پر گر پڑی اور زوردار چیخ ماری۔ اس اثناء میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی بارش کر دی جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ ادھر سے اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑوں پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو انہیں بہت افسوس ہوا اور کہا تم لوگ بہت جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی پوری بستی تباہ و برباد ہو کر ایک پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور وہ جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ چلے گئے۔